عوام کے دلوں میں ہمدردی جگانے کے لیے یہ فارمولے بہت پرانے ہیں۔ قوم پہلے کسی زمانے میں مذہب کے نام پر جذباتی ہوتی تھی اور بیوقوف بنتی تھی، کوئی امیر المومنین بنا تو کوئی مجاہد مجدی تو کوئی قاری صاحب، مگر اب نہیں، اب قوم بہت پریکٹیکل ہو گئی ہے، یہ حربے اب اس پر اثر نہیں چھوڑتے، اب اس قوم کے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، اب کوئی مذہب کا لبادہ اوڑھ کر انہیں بیوقوف نہیں بنا سکتا، اب تو نور جہاں کی پرسوز آواز میں گائے گئے نغمے بھی ان کے دل اور جذبات پر کوئی گہرا اثر نہیں چھوڑتے، اب سب دھندلے منظر واضح ہو گئے ہیں، اب کوئی حرم پاک کی چھت پر کڑا ہو کر بھی اداکاری کرے گا تو عوام اس کا بھی اعتبار نہیں کرے گی، پھر ٹک ٹاک آنٹیا تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ مریم نواز بیچاری اتنا میک اپ منہ پر لاد کر، مہنگا ترین عبایا پہن کر، بازو میں قیمتی بریسلٹ، انگلیوں میں مہنگی انگوٹیاں پہن کر جب سیٹ پوسٹ بنا کر بیٹھے گی تو دنیا اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے مذاق ہی اڑائے گی۔ سب سے پہلے بات کہ لوگ آپ کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں، آپ کی زندگی میں اقتدار اور کرسی پر قبضے کے سوا کوئی غم اپنا غم نہیں ہے، آپ پاکستان کے خوشحال ترین گھرانوں میں سے ایک کی چشم و چراغ ہے، نہ ہی زندگی نے آپ کو کبھی ایسا غم دیا ہے جس کی عوام بھی گواہی دے، آپ کی زندگی کا ایک ہی شوق ہے اور وہ شوق کیمرے کے سامنے رہنے اور اداکاری کا ہے، آپ کچھ بھی کر لے، حرم شریف چلی جائیں یا بیت المقدس جا کر تصاویر بنوا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دے، لوگ آپ کی ہر تصویر کو اداکاری ہی سمجھیں گے، کیونکہ آپ پہلے کلبری کوئین تھی اور ججز کی ویڈیو والے بیانات کے بعد آپ لوگوں کے لیے مست گندی فلموں کی ہیروئن ہے۔ اب آپ لاکھ لوگوں کو اپنی صفائی دیتے رہے لیکن آپ کو یہ لوگ معاف کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کو بہت پسند ہے اسی نے آپ کو پسایا ہے، اور وہ چیز ہے کیمرہ۔ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر حاضر سروس ججز کی گندی ویڈیوز دیکھنے کا اعتراف کرنے والی حرکت نہ لوگ بھولے ہیں اور نہ ہی میڈم صاحبہ کو بھولنے دیں گے۔ اب آپ ستی ساوتری بنے یا 900 چوہے کا کر حج بھی کر آئیں، لوگ آپ کو اسی نظر سے دیکھیں گے جو آپ نے امپریشن لوگوں پر چھوڑا ہے، لہٰذا عمرے کے دوران میڈم کا سیڈ موڈ فوٹو شوٹ بھی لوگوں کے اوپر کچھ خاص اثر ڈالنے میں ناکام رہی ہے، الٹا پورا سوشل میڈیا میڈم کو ٹرول کر رہا ہے، ان کے فوٹو شوٹ اور ٹک ٹاک کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ آخر آج کل آپ لوگوں میں اپنے ٹک ٹاک کی وجہ سے ہی تو مشہور ہے۔ بلا پہچان یہ میک اپ کی دکان کون ہے جسے اتنی مقدس جگہ پہنچ کر بھی عبادت کی بجائے فوٹو شوٹ اور ایکٹنگ کا بھوت سوار ہے؟ سستی ٹک ٹاکر، سستی ماڈل ٹک ٹاکر غریب عوام کا پیسہ دکھاوے کے چکروں میں ضائع کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، مگر پوسٹ تو ایسے بنا رکھا ہے جیسے ایسے میں بھی ججوں اور بیوروکریسی کی ننگی ویڈیوز کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوگی۔ سعودیہ جا کے بھی کرتوت نہ بدلے، وہاں بھی فل میک اپ کے ساتھ فوٹو شوٹ ہی چل رہا ہے۔ کارٹون نیٹ ورک آنٹی کو ایکٹنگ کا کام اب اس عمر میں ملا ہے، اداکاری کے شوق پوری کر رہی ہے۔ تنقید تو نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی کم از کم ناخن کو کاٹے جا سکتے تھے، نہ توبہ سے حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق اور جو جانیں لی ہیں اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ پتہ نہیں ایسے فل ٹائم اداکارہ کیسے اتنی محنت کر لیتی ہے۔ مریم نواز سرکاری حرج پر عمرہ کرنے پہنچی تو وہاں بھی جا کر صرف فوٹو شوٹ ہی کر رہی ہے۔ ان لوگوں کی عبادات بھی ایک دکھاوا ہے، کوئی پکچر ایسی ہی رینڈم ہو تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک خاص انداز میں پوز بنا کر اکیلے فریم میں فٹ ہو کر آپ فوٹو شوٹ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، کیونکہ لوگ اب بیوقوف نہیں بنتے، نہ ہی آپ کے اداکاری کے جواہر انہیں متاثر کرتے ہیں، دکھاوا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے، دنیا ہی ان کا مطمئن نظر ہے، آخرت سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب ایک پورا کیمرہ اسکواڈ اس خاتون نے اپنے پیچھے پیچھے لگایا ہوا ہے، کنیزیں بھی ارد گرد گھوم رہی ہے اور کیمرہ کلک پر کلک کرتا چلا جا رہا ہے۔ مکہ شریف سے بھی میڈم فوٹو اور ویڈیوز بنوا کر اپلوڈ کرتی جا رہی ہے، جس پر غیرت کے ساتھ تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لوگوں کو کیمرے کے ساتھ عبادت کا تصور کچھ خاص پسند نہیں آ رہا، اسی لیے ہر طرف اس بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے یہ نمازیں اور عبادات کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں اچھا سمجھے، حالانکہ عبادت خالص بندے اور خدا کا معاملہ ہے۔ ٹک ٹاکر آنٹیاں جگہ دیکھتی ہے نہ مقام دیکھتی ہے، بس ہر جگہ اپنا اصل دکھا دیتی ہے۔ ایک جاہل عورت چار جاہل عورتوں کی سنگت میں کیمرہ لائٹ ایکشن کے سہارے عوامی مقبولیت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ نانی اپنے بچپن کے شوق بچپن میں پورے کرنے پر یقین رکھتی ہے، کاش یہ خاتون اپنی عمر کا ہی خیال کر لیتی اور نہ جانے اب بھی کیا کچھ کرے گی۔ لگتا ہے اس کو عمران فوبیا نہیں بلکہ یہ خاتون خان سے عشق میں مبتلا ہے، جو سبحان نے بے خیالی میں کیا وہ یہ سب کرنے کے لیے رول گئی ہے۔ بیچاری وہ کہتے ہیں نا، رانجھا رانجھا کر دینے میں اب بھی رانجھا ہوئی۔ میڈم کو بس ایک ہی کام اچھی لگتی ہے اور وہ ہے ویڈیوز بنانے اور دیکھنے کا کام۔ استغفر اللہ، دیکھ لینا خان کا کوئی اور پوسٹ تو رہ نہیں گیا جو اس نے بنانے کی کوشش نہ کی ہو۔ نانی صاحبہ اے وے کو ہمارے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، کوئی جگہ تو چھوڑ دیا کرو۔ مزے کی بات کہ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کرتی ہے وہ الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان بیوقوف چوروں کو یہ نہیں پتا خان صرف ایک ہی ہے، اس کی نقل کرنے والے کروڑوں ہیں۔ اتنی ویڈیوز اور تصاویر تو جنت مرزا نے نہیں بنائے ہوں گے جتنے اس دوزخ نواز نے بنا لی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا پاکستان میں ایماندار لوگ مر گئے ہیں جو ایسے نااہل لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ 40 سالوں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حجاب پہنی ایک گندی فلموں کی ہیروئن سرکاری پیسوں پر اپنی کنیزوں کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئی اور وہاں امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کی۔ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر اللہ کے گھر جا کر فوٹو سیشن کیا
जा रहा है। टिकटॉकर हरम में बेटी फोटो शूट करवाती हुई कितनी अजीब लग रही है। सारा दिन इतनी अदाकारी बहुत मुश्किल जॉब है भाई। कदर करो मैडम चीफ मिनिस्टर की। सारा दिन सस्ती अदाकारी करके सबको एंटरटेन करती है, बगैर टिकट के सारा दिन शो दिखाती है। कहाँ मिलेगी आपको दोबारा ऐसी टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर। कदर करो लोगों। सुना है कि आज शरीफ खानदान इस दफा पंजाब से पुलिस साथ लेकर गए हैं कि कोई नारा ना लगा सके। सबसे पहले आवाम को मुबारकबाद के पाम 47 वाली हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। बिजली के बिलों में कमी करने का वादा पूरा हुआ। बिलों के साइज में वाज़ेह कमी हो गई है। वो दिन दूर नहीं जब पाम 47 वाले खुद इस्तीफे देंगे। वजह यही है कि न वोटर इज्जत दे रहा है न वर्कर और न ही महकमा के लोग, क्योंकि इनको मालूम है कि कोई 20,000 की लीड से हारा हुआ है तो कोई 50,000 से, जबकि हमारी वाला ओन चौधरी तो 1 लाख से हारा हुआ। अवाम का हक का के अवाम पे जुल्म के पहाड़ तोड़कर किसी के साथ नाइंसाफी करके बीबी उम्रा करने चले गई। ऐसे तो अल्लाह पाक उम्रा कबूल नहीं करते। कोई बड़े बल्ब से रोशनी डालेगा कि कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब उम्रा पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ क्यों तशरीफ नहीं लाए। उन्हें गारंटी के तौर पर पाकिस्तान में ही रखा गया है। नवाज शरीफ को मालिकों ने जमानत के तौर पर अपने पास रखा हुआ है। ये लोग जब इक्तिदार में होते हैं तो हज उम्रे करने जाते हैं। हुकूमत के हर्ष पे जितना अरसा हुकूमत से बाहर रहे, एक बार भी हज उम्रा करने नहीं गए। पहले चोरी का मैंडेट वापस करे, फिर बेशक हज पर चले जाएं। चचा जान को इस बार उम्रे का तरीका अच्छी तरह याद करवा दिया है, या वो भी ईद की नमाज की तरह चोर नजरों से दूसरों को देख देख कर अदा करेगा। दिल में हजाना हजाना होगा और न्यूज में उम्रा। बार बार उम्रा अदा करने से पहले एक बार सच्चे दिल से अपने रब और पाकिस्तानी अवाम से माफी मांग कर सारी लूटी दौलत वापस कर दो और बाकी जिंदगी सादगी से अल्लाह अल्लाह करते गुजारो। वो गफूर रहीम है, माफ फरमाने वाला है। करके तो देखो कितना सुकून मिलेगा। वो नियतों को देखता है। सजदे तो बहुत होते हैं। इस बार उम्रे में लोग मैंडेट थी हुकूमत से निजात की दुआएं भी मांगेंगे। पाकिस्तानियों का अवलीन मकसद खोया हुआ मैंडेट वापस लेना भी नहीं। वजीर आजम वजीर आला तो शहबाज शरीफ और मरियम भी बन गए। अवाम ने इमरान खान को जेल से रिहा भी करवाना है और मैंडेट भी वापस लेना है। इमरान खान जेल से रिहा होकर नवाज शरीफ बन जाएगी या शहबाज शरीफ की तरह वजीर आजम बन जाएगी, ये अवाम को मंजूर नहीं। जिस हकीकी आजादी का आलम बुलंद किया है, कौम का निशाना वही मंजिल है। आहिस्ता आहिस्ता सब समझते जा रहे हैं। जो भी अपने रास्ते से भटक रहे थे, आज खान साहब की प्रेस के साथ गुफ्तगू के बाद उनके कान भी खुल गए कि अगर खान साहब के रास्ते से हटे तो आवाम इनको निशान इबरत बना देगी। और मुफाहमत के नाम पर मुनाफिकत करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी समझ आ जानी चाहिए कि वो इमरान खान और आवाम के बीच आने की जितनी भी कोशिश कर ले बेसूद है, क्योंकि इमरान खान और कौम का इश्क इस हद तक पहुंच चुका है कि कुछ कहने सुने बगैर एक दूसरे के जज्बात की समझ लग जाती है। शहबाज शरीफ का मरियम नवाज और 170 अफराद के साथ सरकारी उम्रा करने के बाद यकीन है कि मुल्क के हालात जरूर बदलेंगे, क्योंकि इन सरकारी उम्रा नवाजों ने मुल्क सलामती के लिए रो रो कर स्पेशल दुआई करनी है।